السلام علیکم سامعین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کلمے کی بدولت ہمیں ایمان دیا گیا ہے، اور ایمان کو بچا لے کے دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت ایمان کو بچا کے لے کے آئے گا، تو میں اس کا ثواب ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ بڑھ کر دوں گا۔ اور ایمان وہ چیز ہے وہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے سونا چاندی بھر دیا جائے اس سے بھی زیادہ قیمتی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ کلمے کی اہمیت وہی لوگ جانتے ہیں جو اللہ اور رسول پر ختم نبوت والی محنت پر چلتے ہیں، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے بس نہیں ہوگا، بلکہ اس کو یقین کے ساتھ، اللہ ہی سے ہونے کا یقین کے ساتھ اگر میں پڑھ لے گا، وہ کلمہ پڑھے گا اور اس پر محنت کرے گا تو دو جہاں اس نے کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ سامعین حضرات، آج میں نے ایک کتاب سے 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے اس کتاب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے بارے میں آپ کو اس حدیث کو سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اسے مجھے صحیح کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ، شیئر، نئے لوگ ہو تو ضرور سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کرے، اور میں اچھے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا دوسروں کو عنایت فرماتے تھے، اور خود زائد و قناعت، فقرا و فاقے کی زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت بھی ایک خچر اور چند حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ایک زمین تھی، وہ بھی وصال سے پہلے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بیویاں ازواج مطہرات تھے۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا بنت زماح، حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ بنت یحییٰ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ بنت حارثہ اور زینب بنت حجاش رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمائے۔ ان کے علاوہ 2 باندیاں ماریہ بنت شمعون اور ریحانہ بنت عمرو بھی تھی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں متعدد 2 بیویوں کے دینے دینی مصلحت اور حکمت کے تحت جمع کر دیا تھا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیاں دونوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیے تھے، یعنی ایک کے انتقال کے بعد، اور 2 بہنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیاں تھیں۔ اس کا مفہوم ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سونگھا عنبر اور نہ کوئی مشک اور نہ کوئی خوشبودار چیز جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ مسلم شریف کی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو تمام دن اس شخص کو خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ اتنی خوشبودار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینہ ہے، اتنی پاکیزہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کرتے تھے پاکیزہ کے لیے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بن کر کھڑے رہو، یعنی فائدہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، یعنی چاہے فرض ہو چاہے واجب ہو، ان دونوں نمازوں میں کھڑے ہو کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے، یعنی ضروری ہے۔